آج ہماری یونیورسٹی میں تقریباً 5000 پودوں کی شجر کاری کی جا رہی ہے۔ میں درخواست کروں گی اپنے آنریبل چیف گیسٹ محترم غلام رسول پاکستانی صاحب سے کہ وہ پلیز اسٹیج پہ تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خیالات سے مستفید کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام غلام رسول پاکستانی ہے۔ بالکل آپ کے ساتھ یہ پاک وطن وہاں کا رہنے والا ہوں، لیکن میں اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ میں 30 سال پہاڑوں کے اندر اپنی فیملی کے ساتھ رہ کے ابھی 2021 میں پھر واپس پاک وطن آیا ہوں۔ کاروباری حوالے سے میں سوانی آزاد کشمیر کے اندر رہ رہا تھا۔ پچھلے 25-30 سال میں نے قدرت کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ میں نے آبشاروں کے پاس بہت سارا ٹائم گزارا، چشموں کے پاس بہت سارا ٹائم گزارا، غاروں کے اندر گزارا اور ندی نالوں کے اندر قدرت کو بہت قریب سے دیکھا۔ ہمارے جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر درختوں کی وجہ سے ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہم وہاں پر جائیں اور کچھ ٹائم گزاریں۔ میں بابو صاحب گاؤں سے صفائی کا میں نے آغاز کیا اور چینا بارڈر پر گیا، پنجاب پاس جو ہے وہاں پہ میں صفائی کر رہا تھا تو کسی ملک کا کوئی باشندہ وہاں پہ میری وہ تصاویر وغیرہ بنا رہا تھا۔ تو جب میرے پاس وہ میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے میرا ماتھا چوما اور اس نے کہا کہ آپ یہ صفائی کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے پاکستان میرا ملک نہیں، میرا گھر ہے، اس کو صاف رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ سوئٹزرلینڈ سے آیا ہوں۔ میں نے کہا کہ سوئٹزرلینڈ تو بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ اس نے 2 فکروں کے اندر بہت بڑی بات کر دی۔ اس نے کہا کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر 35% قدرتی خوبصورتی ہے، 65% ہم سب لوگوں نے مل کر اس کو خوبصورت بنایا ہے۔ تو میں اپنے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں کہ میں اس ٹائم تک 17,30,000 پودوں کی پلانٹیشن کر چکا ہوں اور 3 نیشنل ٹور چینا بارڈر سے لے کر گوادر تک اور میدانی علاقوں کے اندر ہر جگہ پر جا کر لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ درخت لگائیں گے تو بچیں گے، درختوں میں زندگی ہے۔ اگر ہم آج درخت نہیں لگائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں صرف چند سال کے اندر ہمارے وہ گلیشیئر جو کہ ہمارا بہت قیمتی سرمایہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے یہ دریا بہتے ہیں اور دریاؤں سے آگے نالوں پر پانی پہنچتا ہے اور وہ ہمارے کھیتوں کو سیراب کرتا ہے، تو وہ گلیشیئر گرمی کی وجہ سے پگھل جائیں گے اور ہمارے دریا خشک ہو جائیں گے۔ تو درختوں اور جڑی بوٹیوں کے اندر ضروریات زندگی کی جو بھی جاندار ہیں، خصوصی طور پر ہم انسان ہیں تو انسانوں کی بات کروں گا کہ ہماری ہر چیز درخت اور جڑی بوٹیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ وہ ہماری یہ آکسیجن جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں یہ درختوں کی وجہ سے ہے، ہماری خوراک درختوں کی وجہ سے ہے، ہمارے لباس درختوں کی وجہ سے ہے، ہمارا بالن اور فرنیچر درختوں کی وجہ سے ہے، ہماری غذاؤں کی صفائی درختوں کی وجہ سے ہے، ہمارے فروٹ درختوں کی وجہ سے ہیں، اور جب ہم بیمار ہو کر بستر پر گر جاتے ہیں تو درختوں اور جڑی بوٹیوں سے جو ادویات ہم دوبارہ استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ کھڑا کر دیتے ہیں، ہم دوبارہ سے صحت مند ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں آنے والے چند سالوں کے بعد اگر ہم پودے لگائیں گے ہو سکتا ہے ہماری فضا کے اندر نمی اتنی کم ہو جائے، گرمی اتنی بڑھ جائے کہ وہ پودا پروان نہ چڑھ سکے۔ یہ ہمارے پاس گولڈن چانس ہے کہ اس ٹائم پاکستان کو 200 کروڑ درختوں کی ضرورت ہے اور ہمارے پاس یہ گولڈن چانس ہے کہ ہم یہ باقی جتنے بھی کام کر رہے ہیں ان کاموں کے ساتھ ساتھ ہم سب سے پہلے اپنے گھروں کو محفوظ بنانے کے لیے کردار ادا کریں، اپنے گھروں کے اندر پودے لگائیں، بیلیں لگائیں پھولوں والی اور انگوروں والی، اور اپنی چار دیواریوں کے اوپر اس طرح کی بیلیں چڑھائیں کہ جس سے ہماری وہ جو عمارات ہیں وہ عمارتیں جو ہیں وہ سبزے کے اندر چھپ جائیں تاکہ ہمارا جو گرمی جس طریقے سے بڑھ رہی ہے وہ کنٹرول ہو سکے۔ آج آپ کے پاس آنے کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جہاں پر ہماری چھوٹی سی ٹیم کام کر رہی ہے وہاں پر آپ سب میری بیٹیوں اور بیٹوں کا اگر ساتھ مجھے مل جائے گا تو انشاءاللہ ہم اپنے اس ملک کو سرسبز اور شاداب کر سکیں گے۔ اگر آپ سب ساتھ دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے حصے کا جو کام
जो यूथ होती है वो बहुत सारा काम कर सकती है। और गुलाम सुर पाकिस्तानी के नाम से मैं सोशल मीडिया पर हूँ, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है